السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا نام ہے اللہ کا انصاف۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ کا انصاف۔ ایک شخص تھا تو غریب لیکن انتہائی خوش بخت تھا۔ اس کا گھرانہ ایک بیوی، 5 بچوں، 2 بہنوں اور بوڑھی والدہ پر مشتمل تھا۔ اس شخص کی ایک پسماندہ علاقے میں سبزی کی دکان تھی۔ نہ تو اس کے پاس مال تھا کہ کسی اچھی جگہ دکان لے سکتا، اور نہ اتنے وسائل تھے کہ اس سے بہتر سامان رکھتا۔ اس کا گھر بھی بوسیدہ اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ مجازی طور پر ہی اسے گھر کہا جا رہا ہے، ورنہ صرف ایک کمرہ اور چھوٹا سا صحن تھا۔ سارا گھرانہ اسی ایک کمرے میں سوتا، بلکہ کچن نہ ہونے کے باعث وہ کھانا بھی اسی کمرے میں پکاتے تھے۔ جب وہ شخص شام کو گھر لوٹتا، اس کے ہاتھ میں سبزی، گوشت اور روٹیاں ہوتی۔ اس کے گھر والے خوش دلی اور خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتے، اس کے ہاتھ سے سامان پکڑتے اور کھانا تیار کرنے میں لگ جاتے۔ ہر روز انہیں گوشت میسر نہیں آتا تھا۔ جب سیل اچھی ہوتی تو وہ گوشت خریدتے، ورنہ سبزیوں پر ہی گزارا کرتے۔ ان کے پڑوس میں اعلیٰ عدلیہ کا ایک قاضی صاحب رہائش پذیر تھے۔ وہ اس خاندان سے بہت متاثر تھے کہ یہ لوگ غربت اور تنگی کے باوجود انتہائی صبور و شاکر تھے۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ سعادت مند گھرانہ نہیں دیکھا۔ جب شام کو صاحب خانہ دکان سے لوٹتے ہیں تو سب گھر والے پرجوش انداز میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس موقع پر اکثر ان کے گھر سے حمد و ثنا کے کلمات کی آوازیں آتی ہیں۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس خوشنما منظر سے محفوظ ہو سکوں۔ پھر یہ لوگ کھانا تیار کرتے ہیں اور بڑے برتن میں ڈال کر سب مل کر کھاتے ہیں۔ ان کے کھانے کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مسنون دعاؤں پر ہوتا ہے۔ آخر میں یہ اپنا بوسیدہ لیکن صاف ستھرے بستروں پر بڑی خوشی اور قناعت کے ساتھ آرام کرتے ہیں۔ یہ کسی بڑے دنیاوی مال و متاع کی تمنا نہیں رکھتے تھے۔ ان کے صرف یہی خواہش تھی کہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی رہے اور انہیں کسی انسان کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ پلیز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ موسم خزاں کی ایک شام تھی۔ یہ لوگ حسب معمول اپنے سربراہ خانہ کے منتظر تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو سامنے 3-4 پولیس والے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ایمبولینس بھی تھی۔ پولیس والوں نے انہیں یہ افسوسناک خبر دی کہ صاحب خانہ ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ اس شخص نے شام کے وقت اپنی دکان بند کی، پڑوس میں کساب کی دکان سے گوشت خریدا، نہ بائی سے روٹی لی، نان بائی سے روٹیاں لیں اور سبزیوں کا تھیلا، گوشت اور روٹیاں لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ سڑک عبور کرتے ہوئے ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا اور یہ بیچارہ موقع ہی پر جاں بحق ہو گیا۔ اس دل خراش صحنہ کی وجہ سے قرب و جوار کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ انہوں نے متوفی کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا۔ اگلے دن صبح کے وقت اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفن کر دیا گیا۔ سارے گھر کے کفالت کا انحصار اس اکیلے شخص کی آمدنی پر تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گھر کیسے چلایا جائے۔ اس شخص کے سب سے بڑے بیٹے کی عمر 15 سال تھی۔ یہ ہائی اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ اس نے تعلیم کو خیر بعد کہہ دیا
اور اپنے باپ کی دکان کھول لی۔ زندگی پھر اسی روٹین سے گزرنے لگی، لیکن اب ان کی مسکراہٹیں غائب ہو چکی تھیں۔ سب لوگ افسردہ رہتے، کھانا کھاتے وقت بھی اکثر ان کی آنکھیں بھیگی رہتی۔ اس گھر کے سعادت اس گھر کے محبوب کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ انتہائی مشکل دن سست روی سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے اور بڑے بیٹے کی عمر 18 سال ہو گئی۔ ایک دن اچانک اسے حکومت کی طرف سے فوجی خدمات کے لیے طلب کر لیا گیا۔ والد کے بعد گھر کا سارا انحصار اسی لڑکے پر تھا۔ گھر والے پھر بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ سب سوچ و بچار کرنے لگے، کیا دوسرے بیٹے کو سکول چھڑوا کر دکان پر بٹھا دیا جائے؟ ایسی صورت میں اس کی تعلیم کا کیا بنے گا؟ اگر وہ اپنی تعلیم جاری رکھتا ہے تو گھر والوں کا گزارا کیسے چلے گا؟ بہت زیادہ سوچ و بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں یہ گھر فروخت کر دینا چاہیے تاکہ کہ اپنے بڑے بیٹے کی جبری فوجی خدمت کے عوض میں پیسے جمع کروائے جا سکے۔ قارئین کرام، یہ لوگ عراق میں رہائش پذیر تھے۔ وہاں یہ قانون تھا کہ ہر گھر سے ایک نوجوان کو حکومت میں زبردستی فوج میں بھرتی کر لیتی اور اس پر معاوضہ بھی کچھ نہ دیتی تھی۔ اگر کوئی اسے جبری مشقت سے بچانا چاہتا تھا تو اس کے لیے لازم تھا کہ وہ سرکاری خزانے میں 4000 دینار جمع کروائے۔ چنانچہ اس رقم کی فراہمی کے لیے گھر والوں نے مکان فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ اس فیصلے میں بھی ان کی کیفیت اس بکری کی سی تھی جس کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ اسے ذبح کر کے اس کی کھال اتاری جائے یا ویسے ہی کھینچ لی جائے۔ میرے دوستو، فوجی خدمات کے لیے دھر لیے جانے والے بیٹے کو ایک قریبی شہر میں تربیت کے لیے ایک عسکری ادارے میں بھیج دیا گیا۔ وہ بادل نخواستہ ہی ادھر آیا تھا۔ اسلحہ کی تربیت میں اس کا دل بالکل نہیں لگتا تھا۔ انسٹرکٹر بولتے رہتے مگر یہ اپنے خیالوں میں ہی گم رہتا۔ اس کے ذہن میں اپنے گھریلو حالات گھومتے رہتے۔ استاذوں نے کئی مرتبہ اس کی توجہ دلائی، وارننگ دی، لیکن اس کا جسم تو یہاں تھا، ذہن کہیں اور اٹکا تھا۔ ایک دن استاذ نے اسے بٹھا کر اس کا مسئلہ پوچھا تو اس نے جواب میں اپنی ساری بیتی کہہ سنائی۔ اب استاذ نے اصرار کرنا چھوڑ دیا اور اس کا مسئلہ اپنے افسر کے سامنے پیش کیا۔ افسر نے اس کو مسئلے کا کوئی حل نکالنے کے بجائے اس کی ڈیوٹی کچن میں لگا دی۔ اب وہ یہاں برتن دھوتا، گوشت کاٹتا، آگ جلاتا اور کھانا تقسیم کرتا۔ شب و روز اس کا یہی مصروفیات تھیں۔ میرے دوستو، اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کریں اور انشاءاللہ میں جلد ہی پارٹ 2 کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا۔